حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت جگر مراد آبادی نے پیغام بھیجا. جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر تھے. ان کے سامنے کسی شاعر کی شاعری چلتی نہیں تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ شراب بہت پیتے تھے. ایک صاحب تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب. یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریزوں کے زمانے میں, بہت بڑے آفیسر تھے. اور وہ بھی ہیٹ لگاتے تھے, پینٹ شرٹ پہنتے تھے, انگریزوں والا ہیٹ. بہت بڑے آفیسر تھے. ڈپٹی کلیکٹر ہونا اس وقت انڈین آدمی کے لیے آخری چیز ہوتی تھی. کوئی انڈین شخص کلیکٹر نہیں بن سکتا. جو سب سے اونچا عہدہ ملتا تھا وہ ڈپٹی کلیکٹر. اللہ نے زندگی کی قسمت پلٹی اور ان کو حضرت تھانوی کے یہاں جانے کا موقع مل گیا. حضرت تھانوی نے پہچان لیا, یہ اللہ والے پہچانتے ہیں کہ کیا پوٹینشل ہے اس میں, کیا صلاحیت ہے, یہ کیا جوہر ہے. اللہ والے ہیڈ کو اور پینٹ شرٹ کو نہیں دیکھتے, اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ جو اندھے کانے لوگ ہیں وہ اوپر کے لباس کو دیکھتے ہیں. چنانچہ حضرت نے توجہ کی اور انہوں نے اپنے آپ کو پہلی ملاقات میں حضرت کے حوالے کر دیا کہ بس جو آپ کہیں گے وہ میں کرتا چلا جاؤں. چنانچہ حضرت کے خلفاء میں سب سے اونچا مقام حضرت خواجہ مجذوب کا مانا جاتا ہے. عالم نہیں تھے, مولانا نہیں تھے, حافظ نہیں تھے, قاری نہیں تھے. اس زمانے کے انگریزی پڑھے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر تھے. لیکن حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری ہوں, یا حضرت مولانا شفیع صاحب مفتی شفیع صاحب ہوں, یا محی السنہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب ہوں, یہ تینوں خلفاء ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرواتے تھے. یہاں تک کہ حضرت مولانا عبد الحق صاحب نے حضرت تھانوی کی وفات کے بعد حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو اپنا شیخ مانا. جگر مراد آبادی مرحوم کو اور مجذوب صاحب کو بہت گہرا تعلق تھا ایک دوسرے سے. مجذوب صاحب کی نظر جگر پر پڑتی تھی کہ جگر واقعی جگر والے ہیں, بہت خوبیوں والا انسان ہے. ایک مصیبت ہے کہ ذرا شراب کی لت لگی ہوئی. تو انہوں نے کھینچا جگر کو کہ بھائی ایک بار آپ چل کے تو دیکھو تھانہ بھون, چل کے چلو, میرے حضرت کے پاس چلو. تو جگر نے کہا کہ مجذوب صاحب, آپ کی زندگی میں جو زبردست تبدیلی آئی ہے اس کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اور میرا دل بہت للچا رہا ہے. کسی اور سے کہنے نہیں کہوں گا, آپ سے کہتا ہوں, میرا دل بھی اسی شخصیت کے پاس جانے کا بہت چاہ رہا ہے جس نے آپ کو اندر باہر سے بدل دیا. تو مجذوب صاحب نے کہا کہ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں, چلو پھر میں لے کے چلتا ہوں. تو جانتے ہیں جگر صاحب نے کیا کہا؟ یہ سچے لوگ تھے. جگر صاحب نے کہا بھائی میں چلنے کو تیار ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں ایک دن تو کیا چند گھنٹے بھی شراب پیے بغیر گزار نہیں سکتا. اب بتاؤ اس منہ کو, اس عادت کو لے کر کیسے جاؤں؟ تو مجذوب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں حضرت کے پاس جاتا ہوں اور پوچھ کے بتاؤں. مجذوب صاحب آئے اور حضرت تھانوی کے پاس آئے اور کہا کہ جگر سے تو آپ واقف ہی ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس, بس ایک ہچکچاہٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شراب کی عادت چھوٹتی نہیں, اور میں وہاں شراب پیوں خانقاہ میں, یہ مناسب نہیں. کیا جواب دیا حکیم الامت نے؟ اللہ اکبر. کہا مجذوب صاحب ان سے میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ میں ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا, میں اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا, میرے ذاتی مہمان بنیں گے, اور 24 گھنٹے میں جس وقت چاہیں وہ شراب پئیں, کوئی پابندی نہیں. یہ ہے دعوت و تبلیغ جس کا ڈنڈا لیے ہم گھومتے ہیں. یہ ہے دعوت.
چنانچہ جب جس وقت جگر صاحب سے مجذوب صاحب نے یہ کہا وہ رو پڑے اور کہا اب بھی اگر میں نہ جاؤں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں. چنانچہ آئے، حاضر ہوئے اور سامان میں شراب کی بوتل چھپا کر لائے. حضرت تھانوی کو پہلے سے اطلاع تھی. حضرت نے اپنے گھر میں باقاعدہ ان کا انتظام کر دیا، ایک شخص کو مأمور کر دیا کہ دیکھ بھال کرتے رہنا، اور اس کو سمجھا بھی کچھ دیا، اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ جگر صاحب کو کہا کہ اب آپ قیام فرمائیے. شام ہو گئی ہے، رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد اب آرام فرمائیے، کل ملاقات ہو. صبح جو ملاقات ہوئی پہلے مجذوب صاحب سے، تو مجذوب صاحب نے کہا کہ حضرت نے خصوصی طور پر اگر بلا لیا تو ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد ہی جانا پڑ جائے. جگر صاحب اشارہ سمجھ گئے. جگر صاحب سمجھ گئے کہ مجذوب صاحب کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پی ہے تو میں کوئی بہانہ کر دوں گا حضرت سے، یا کہہ دوں گا کہ تھوڑی دیر کے بعد بلا لیجیے گا، ابھی فوراً فجر کے بعد نہ بلائیے. تو جگر صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے ساقی نے محبت کی وہ میں پلا دی ہے